نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورة البقرہ پارہ 2 ربع 2 آیت نمبر 197 اور 198 کی ٹرانسلیشن سوال و جواب کی شکل میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ آیت نمبر 197 ہے۔ حج کی کیا بات معلوم ہے؟ حج کی مہینے معلوم ہیں۔ یہاں پر اشہرم دیکھتے ہیں کہ جب صرف شہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو شہر واحد ہے اور اس کا مطلب ماہ یا مہینہ ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے 195 میں ہم نے الف لام شین ہرا الشہر کا لفظ پڑھا، الشہر بالشہر الحرام۔ وہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے لفظ معنی میں مہینے لکھا گیا ہے، کیونکہ ترجمہ جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی کاپی کیا جاتا ہے اس PDF میں، اور محمد جوناگڑی کی جو ترجمہ ہے اس میں الشہر کے میننگ میں مہینے ہی لکھا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ الشہر کا میننگ ماہ یا مہینہ کیا جائے، کیونکہ یہ سنگولر ہے، واحد ہے۔ یہاں پر اشہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ شہر کی جمع ہے۔ یہ وہ جمع ہے جس کے میننگ میں کیا آتا ہے کہ کتنے مہینے؟ 3 سے 10 مہینے، جس کو جمع قلیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی شہر کی جمع بنتی ہے شہور۔ شہور اس کی میننگ میں 10 سے زیادہ اگر مہینے ہوں تو اس کے لیے شہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کو۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو حج کو ہر انسان پر یعنی ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، جبکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو ان مہینوں میں جو اپنے اوپر حج فرض کر لے یعنی جو اس کا ارادہ کر لے کہ وہ حج کرے گا، تو وہ کیا نہ کرے؟ کس کام سے روکا گیا؟ فلا رفث، تو نہ جنسی گفتگو کرنا۔ دوسری چیز ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا۔ اور تیسری بات ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا ہے۔ یہ کام کب نہیں کرنا؟ جب حج میں۔ کب؟ فی الحج، حج میں نہ تو جنسی گفتگو کرنی ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو اشہر معلومات کہا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حج کے مہینے ہیں، یعنی جن میں حج کا سفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینے کون سے ہیں؟ یہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان میں حج کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے۔ پھر جو سیکھا ہم نے کہ حج میں کیا نہیں کرنا، رفث، فسوق اور جدال، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا کہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج فرض کیا ہے کہ تم احرام حج کی ہر اس چیز سے حفاظت کرو جو احرام کو فاسد کر دیتی ہے۔ یعنی جب ایک بار آپ نے احرام پہن لیا، یعنی احرام آپ حج میں انٹر ہو گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا ہے جو احرام کو فاسد کرتی ہے، باطل کرتی ہے یا خراب کرتی ہے۔ یعنی احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔
वो पाबंदी क्या है या इसके सवाब में कमी करती है। रफसा से क्या मुराद है? रफसा से मुराद जिमा है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि रिलेशनशिप नहीं कायम करनी और उसकी साथ साथ कोई ऐसी जिसको आप यूं कह सकते हैं कि रोमांटिक किस्म की बातें भी नहीं करनी। खास तौर पर ठीक है, आगे दूसरी बात जो मना की गई वो है फुसूक, यानी तमाम गुनाह के काम इसमें शामिल हो जाते हैं कि हर किस्म के गुनाह से बचने की कोशिश करनी है। और जिदाल से मुराद क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हज का मौका ऐसा होता है बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, तो जरा मुश्किल होता है कि इंसान अपने ऊपर सब्र कर सके। इसलिए कहा गया कि इस वक्त झगड़े से बचना है। झगड़े से बचेंगे कैसे? जब आप सब्र करेंगे। आगे हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा तफअलू मिन खैरिन, गुनाह ना करें तो करना क्या है? सिर्फ गुनाह से रुक जाना तो काफी नहीं है। इसलिए कहा कि वमा तफअलू मिन खैरिन, और जो भी तुम करोगे कोई नेकी, यअलमहुल्लाह, जान लेगा उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वतज़व्वदू, और क्या करो? हज के लिए निकलना कैसे है? और तुम ज़ादे राह ले लिया करो, यानी अपनी प्रिपरेशन करके निकलो, एकदम से ना निकल जाओ। साथ ही बता दिया कि बेशक बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? बेहतरीन ज़ादे राह तो तकवा ही है। फ़इन्ना खैर ज़ादे तकवा, बस बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तो क्या है? तकवा है। अक्ल वालों को क्या हुक्म है? अल्लाह ने अक्ल वालों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह सुब्हान व तआला से डरे। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और डरो मुझसे ए अक्ल वालों। वमा तफअलू मिन खैरिन, यअलमुल्लाह से क्या मुराद है कि यानी सिर्फ गुनाह से बच जाना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात को भी बजा लाना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या करो? वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, और जो भी तुम भलाई करते हो अल्लाह इसे जानता है। अल्लाह ताला ने भलाई के अमूम की तसरीह के लिए मिन इस्तेमाल किया है, यानी इसलिए हर भलाई तकरीब इलाही यानी कुर्बत इलाही का जरिया बनती है, और इसमें हर इबादत शामिल होती है। यानी अल्लाह ताला हर भलाई को जानता है, इसलिए यही मुनासिब है कि नमाज, रोज़ा, सदका, तवाफ और कौली और फेली एहसान के जरिए से जितनी भलाई मुमकिन हो इसे हज में हासिल करने की कोशिश की जाए। वो तजव्वदू, और तुम ज़्यादा राह अख्तियार कर लिया करो। तो यहाँ पे ज़्यादा राह से मतलब क्या है कि इंसान इस तरीके से ना निकले कि उसने कोई तैयारी ना की हो। इससे पहले लोग ये समझा करते थे कि अगर हम ज़्यादा राह लेंगे तो शायद ये तवक्कल में कमी की बायस होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बयान किया कि नहीं, वतज़व्वदू, और तुम ज़्यादा राह ले लिया करो, यानी अपने साथ खाने पीने का सामान रखो ताकि जो है तुम्हें रास्ते में मुश्किल ना हो। फ़इन्ना खैर ज़ादि तक़वा, लेकिन बेहतरीन ज़ादे राह क्या है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में काम आएगा? वो है तकवा का ज़ादे राह, यानी अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना, साथ साथ गुनाह से बचना और नेकी में आगे बढ़ना। आगे आयत देखते हैं, आयत नंबर 198। आयत नंबर 198 में है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु, नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम तलाश करो। किस पर, किस बात पर कोई गुनाह नहीं है? यानी तुम पर, यानी जो लोग हज पर गए हैं, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम तलाश करो। क्या तलाश करो? फضलम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ताला का फजल। यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से मुराद रिस्क या माल कमाना है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि औकास
پہ لگ گئے، اس لیے وہ اس کو برا سمجھنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ حج کے دوران میں خرید و فروخت کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے۔ لیکن روزی کماتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان جو کچھ مناسک حج ہیں ان کو بھولے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھولے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان لگا رہے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ جب پلٹو تم، کہاں سے پلٹو؟ عرفات سے۔ تو عرفات سے واپسی میں کہاں پر ذکر کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو اللہ کا پاس مشعر حرام کے۔ ذکر کیسے کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری۔ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ سے یعنی کعبہ سے کعبے سے جب ہم نکلتے ہیں تو پہلے جو ہے مینا پہ پہنچتے ہیں، اور اگر مینا سے پھر آگے چلیں تو پھر ہم عرفات پہ پہنچتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں اگر اس روٹ پہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بیچ میں مزدلفہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مکہ سے ہم چلیں تو پہلے مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے حج کرنے کا کہ ہم مینا جاتے ہیں، مینا سے ہم عرفات جاتے ہیں، اور عرفات سے جب واپس پلٹتے ہیں تو پہلے مزدلفہ میں رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں رات میں۔ اس جگہ مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، اور یہاں پر جیسے کہ مشعر الحرام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہا جاتا ہے، یعنی یہ جگہ مزدلفہ جو ہے وہ حرم کے اندر ہے، جبکہ عرفات حرم کے اندر نہیں ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات یہاں بس رات گزارتے ہیں، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے مزدلفہ سے واپس مینا کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مینا میں ہی پھر جمرات پر جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پہلی بات کیا تھی کہ جب تم عرفات سے پلٹو، جب عرفات سے پلٹو تو کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ۔ تو یہاں پہ مشعر الحرام سے مراد کیا ہوئی؟ مزدلفہ۔ تو مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ یہاں سے ایک اصول ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ذکر کے معاملے میں بھی جیسے باقی تمام عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، ویسے ذکر کے معاملے میں بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یعنی مشرکین بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یہ بھی کیا پڑھا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہاں تک تو صحیح تھا، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں کہتے تھے، مگر پھر ساتھ شریک ملاتے تھے، کہتے تھے الا شریکن لکا تملک وما ملک، ہاں ایک شریک جو تیرا ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں، یہ چیز کی وہ ایڈیشن کیا کرتے تھے۔
اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں ایک شریک جو تیرا ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں، لیکن یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، یعنی کسی اور کو یہ کہنا کہ وہ بھی مالک ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے، بے شک اللہ ہی کی طرف سے مالک بنا ہوا ہے اور وہ خود مالک نہیں ہے، جیسے کہ آپ یہاں میننگ میں دیکھ رہے ہیں، تو بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آج بھی ہمیں اپنی اپنی باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم مسلمانوں میں تو ایسی چیز نہیں ہے، ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ کسی اور شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے مطابق ہی یا اپنے گمان کے مطابق ہم نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور چیز کا مالک بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی کیا پکارنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، یہ نہیں کہنا الا شریک لک، یعنی تمہارے، یعنی یہ جو ایڈیشن ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو خالص پکارنا ہے۔ فلا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور بے شک تھے تم اس سے قبل، کیا تھے تم اس سے پہلے؟ لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر نہیں بتایا تھا تو تم کس طریقے پہ تھے؟ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ تو ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے کیا طریقے بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے کیا طریقے بتائے ہیں، ہمیں بھی اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔